بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضرات تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ عز و جل کے احکام کا ہر موقع پر پاس اور لحاظ رکھنے والے ہیں، وہ ان لوگوں سے فائق اور برتر ہوں گے جو دنیا میں ان کو حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، ان کا تمسخر کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل کے وہ بندے جو ایمان سے بھی متصف ہے اور جو صفت تقوی سے بھی متصف ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ عز و جل کے حکم کا لحاظ کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے، یہ ہے در حقیقت تقوی اور پرہیزگاری۔ ویسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ تقوی کا معنی عام طور پر اردو میں کیا جاتا ہے ڈر سے، کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ایک درندہ ہوتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے، خائف ہوتا ہے، اور انسان کو ایک قسم کی وحشت ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو احکام ہم لوگوں کے ذمہ لاگو کیے ہیں اور لازم کیے ہیں ان کو ادا کرے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں پھر اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرے۔ یہ ہے در حقیقت تقوی کا اور اللہ عز و جل سے ڈرنے کا معنی اور مطلب۔ اسی لیے یہ بھی کہا تھا کہ بہترین تعبیر اس کی یہی ہے، پاس رکھنا اور لحاظ رکھنا۔ تقوی کے معنی میں اللہ سے ڈرنا، یہ معنی اتنا وزنی نہیں ہے جتنا وزنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا پاس رکھنا، اللہ عز و جل کا لحاظ رکھنا۔ لحاظ کس طریقے پر؟ شبلی نعمانی نے ایک مرتبہ، ایک تو شبلی یہ ہے جو ندوۃ العلماء میں لکھنؤ کے اندر میں جو پڑھانے والے تھے، اور دوسرے ایک شبلی ان سے کئی عرصہ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ابو حاتم عطار، وہ ان کو مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر بغداد میں تمہارا اللہ اللہ کہنا نہ ہوتا تو بغداد کو کتنے دن پہلے ہی ہلاک کر دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا۔ یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے جبکہ بغداد میں رنگ رلیوں میں لوگ مصروف تھے اور زیادہ احکام کو توڑا جا رہا تھا، اور انتہائی فحش کام اس میں عام ہو گئے تھے۔ اس موقع پر یہ ابو حاتم عطار یہ کہہ رہے ہیں خواب میں حضرت شبلی سے کہ اگر تمہارا اللہ اللہ کہنا نہ ہوتا تو اس کو غارت کر دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا، لیکن چونکہ تمہارا اللہ اللہ کہنا پایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے یہ بغداد کی حفاظت ہو رہی ہے اور بغداد کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان مقرب بندوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی اللہ عز و جل کا پاس اور لحاظ رکھا تھا۔ رہا یہ کہ بعض اکابر اور بعض بزرگوں کے وصال کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر جو ناگفتہ بھی حالات، اطوار اور کیفیات ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں، تو اللہ عز و جل اس موقع پر ان کا پاس و لحاظ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے یہ سوال ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب واضح ہے کہ یہاں امتحان مقصود ہے بندوں کا۔ اگر سب اسی انداز سے چلتا رہتا تو لوگ بھی سمجھ جاتے، اور یہاں اللہ عز و جل ابتلاء اور آزمائش کے لیے صورت اختیار کیے ہوئے ہے کہ کئی ایک احکام کو توڑا جا رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی، فلاں چیز ہو رہی ہے، یہ سب کچھ عرس وغیرہ جو کہ شرعاً ناجائز ہے، اللہ عز و جل تحمل کیے ہوئے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کا یہ حلم ہے۔ اور خود یہ بزرگوں کی اپنی چلتی تو فوری طور پر اس کو بند کرا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان سے حاجت طلب کر رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرہ برابر قدرت ہوتی تو پہلے ان مجاوروں کو یہاں سے اٹھاتے اور ان کو ختم کر دے۔ حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ، ان سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ حضرت آپ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں بدعات کے، خرافات کے ختم کرنے کے اوپر، خزعبلات کے ختم کرنے کے اوپر، کہ یہ جو
عرس قوالی فلاں چیزیں جو ہو رہی ہے قبروں کے اوپر، یہ خلاف شرع ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بھی کئی ایک مرید ہیں، کئی ایک آپ کے معتقد ہیں، آپ کے انتقال کے بعد وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سلسلے سے آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پھر عقیدت مند کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتے اور وہ معتقد کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی ہے اور باقاعدگی سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری قبر کو معدوم کر دے اور میری قبر کا پتہ کسی کو بھی نہ ہو۔ چنانچہ وزیر دولہ نے، جو کہ ٹونک کے والی تھے اور اس کے گورنر اور اس کے رئیس اور اس کے نائب جیسے تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں کتاب کے لکھے جانے کے وقت تک حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی قبر کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہو سکا، اور بالا کوٹ کے اندر میں جو قبر ان کے منسوب ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے قبر ہے وہ مشتبہ ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ وہ انہی کی قبر ہے، اچھا خاصا اس پر بازار گرم ہے اور کئی ایک جو وہ لکھ بھی رہے ہیں یہ اور وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کی اللہ عز و جل نے لاج رکھ لی ہے اور ان کے قبر کا آج تک حتمی طور پر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل کی جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ عز و جل ان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ مجبور ہو جاتا ہے، ان کے اعزاز میں ان کے اکرام کے اندر میں اللہ عز و جل ان کی باتوں کو رکھ لیا کرتا ہے۔ تو شبلی نعمانی نے صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے جو بے تکلف ساتھی تھے ان کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ ایسا ایسا کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی کہ اگر تمہارا اللہ اللہ کہنا نہ ہوتا تو بغداد کو کب سے ختم کر دیا گیا ہوتا۔ تو ساتھیوں نے وہی بے تکلفی کے انداز میں کہا کہ ہم بھی تو اللہ اللہ کہتے ہیں، نیرا آپ تھوڑے کہتے ہیں، محض آپ تھوڑے ہی کہتے ہیں اللہ اللہ، ذکر آپ ہی تھوڑے کرتے ہیں بلکہ ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر شبلی نعمانی نے یہ کہا کہ تمہارا بھی اللہ اللہ کہنا ہے، میرا بھی، لیکن تمہارا نفسم بنفسن، نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور میرا جو اللہ کہنا ہوتا ہے وہ حقم بحقن ہوتا ہے، مطلب قلب سے ہوتا ہے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل اللہ اللہ کہو ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ دو، یعنی علائق سے ہٹ کر پھر اللہ اللہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم اللہ کی یاد کر رہے ہو اس اللہ کی یاد کے موقع پر پھر دنیا ساتھ میں نہ چل رہی ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو ساتھ میں وہ دنیا بھی چل رہی ہے، اس اعتبار سے اس اللہ کے اندر میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور اسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اسم اعظم کے باب میں جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کہو اس حال میں کہ اللہ کے ماں سوا کا گزر تک تمہارے قلب کے اندر میں نہ ہو رہا ہو، تو یہی لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کے ذریعے تم اپنی بگڑی کو بنا سکتے ہو۔ خیر، یہ شبلی نعمانی کی جو بات چلی وہ اس پر چلی کہ یہ تقوی، پرہیزگاری اور قدم قدم پر اللہ عز و جل کی مرضیات اور نامرضیات کا پاس اور لحاظ رکھنا ان سے پایا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان کو اس مقام سے نوازا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غزہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جس کو غازہ پٹی کہا جاتا ہے وہ، تو یہ غزہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ وہاں کا جو گورنر تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ کچھ آدمی کو گفتگو کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے بھیجا جائے تو ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ جنگ چھڑنے نہ پائے اور مصالحت کی کوئی صورت نکل سکتی ہو تو وہ صورت نکل آئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دہات عرب میں سے ہے، عرب کے مشہور چالاک لوگوں میں سے ہے۔ عرب کے جو 4 مشہور دہات ہیں ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر زیاد ابن ابی سفیان۔ یہ 4 جو ہیں وہ دہات اور 4 چالاک آدمی مشہور ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص وہ سپہ سالار تھے اس موقع پر، انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں خود جاؤں، چنانچہ گئے، دربار میں پہنچے اور گفتگو ہونے لگی۔ گفتگو سے متاثر ہوا وہ آدمی، اور متاثر ہونے کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ یہ آپ لوگوں میں بڑا کون ہے؟ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ وہ گفتگو سے اندازہ لگایا کہ یہی آدمی بڑا معلوم ہوتا ہے، تو کہا آپ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو کہ میں تو ایک معمولی اور حقیر سا آدمی ہوں، مجھ سے بڑھے ہوئے کئی ایک ہیں،
اور حقیر تھا اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ وہ اعلیٰ آدمی کو نہیں بھیجا جاتا، جو کمتر قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ختم بھی کر دیا جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو، ایسے آدمی کو بھیجا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کمتر تھا میں، لہذا مجھے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بادشاہ نے یہ کیا کہ دربان کے اوپر کہلا بھیجا، اچھا خاصا بڑا محل، تو کہلا بھیجا دربان کے اوپر کہ آدمی جو ہے ابھی آنے والا ہے، اس کے پاس کچھ ہدیہ اور تحفہ بھی ہوگا، تم قتل کر دیجیے فوری طور پر، اور وہ ہدیہ اور وہ مال جو ہے وہ لے لیجیے۔ مال ان کو دیا بطور تحفہ کے حضرت عمرو بن عاص کو، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ اب وہ جا رہے ہیں حضرت عمرو بن عاص، ایک غسانی عیسائی وہاں کام کر رہا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ عمرو بن عاص ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک سے آئے ہو، ٹھیک سے جائی ہو، بس خالی یہ لفظ اور یہ جملہ کہا، ٹھیک سے تم آئے ہو، ٹھیک سے جائی ہو، تو انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ خطرے کی طرف مجھے اشارہ کر رہے ہیں۔ فوری طور پر وہ آئے حضرت عمرو بن عاص دوبارہ بادشاہ کے پاس، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو آپ کا ہدیہ اور تحفہ ہے اس کو کھولا بھی ہوگا، کھولا، اور کھولنے کے بعد میں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ میرے چچا زاد بھائی جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور یہ تحفہ جو ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے، تو بہتر صورت یہ ہے کہ میں 10 کا انتخاب کر کے لے آؤں، اور پھر اس کے بعد یہی ہدیہ آپ تقسیم کر دیں گے اپنے ہاتھ سے، تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا ہمارے درمیان، ہم بھائیوں کے درمیان جھگڑا بھی نہیں ہوگا کہ تو بادشاہ ہی نے دیا ہے، اور میں جو منتخب کر کے لے گیا تھا تو اس لیے تھوڑے ہی وہ تحفہ دینے والے ہیں، اس لیے منتخب کر کے میں لے آیا ہوں، تو ویسے میں لے آؤں گا 10 آدمیوں کو۔ اب یہ بادشاہ سمجھا کہ اچھا موقع ہے، ابھی تو ایک ہاتھ میں آ رہا تھا، 10 ہاتھ میں آئیں گے جن کو قتل کر دیا جائے گا، تو اب خوش ہو گیا، خوش ہونے کے بعد وہ دربان کے اوپر کہلا بھیجتا ہے کہ اس آدمی کو جانے دیجیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب گیٹ سے باہر نکل گئے اس کے بعد بھی وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے مڑ کے کہ خطرے کی تو کوئی بات ہے نہیں۔ جب اچھے خاصے چلے گئے تو پھر اس کے بعد کہا اس خبیث کے پاس اب میں نہیں جاؤں گا۔ اب جو محاصرہ تنگ کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجبور ہوا وہ بادشاہ کہ وہ خود آئے آگے چل کر مسلمانوں کے پاس۔ وہ آیا اور اس خیمے کے اندر میں کہا سپہ سالار سے ملنا ہے، تو اس خیمے کے اندر میں جہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے لے جایا گیا۔ یہ تو وہی آدمی معلوم ہو رہا ہے جس آدمی کے ساتھ پہلے سابقہ پڑا تھا، وہی آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ اب جو گھبراتے اور خائفانہ انداز میں سہمے جب گفتگو کر رہا اور بات کر رہا، پھر آخر میں یہ کہہ رہا کہ اب وہی آدمی تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں اے خبیث، تیری غداری کے باوجود میں زندہ ہوں۔ یہاں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ متقی لوگوں کی جو برتری ہوگی وہ ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر میں بھی اللہ عز و جل ان کی برتری کو اجاگر کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کا بندہ متقی پرہیزگار، اس طریقے سے ہم نے اس کو بچا لیا اس موقع کے اوپر۔ اور اس کے سامنے ناک رگڑتا ہوا وہ آدمی آیا جو آدمی ان کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ بہرحال اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو حضرات متقی ہیں قیامت کے دن وہ ان لوگوں سے فائق ہوں گے جو دنیا کے اندر میں ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور دنیا میں مذاق اڑانے والے کون تھے؟ جو مالدار قسم کے لوگ تھے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ عز و جل رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بلا حساب کے۔ بلا حساب کے اندر میں ایک تفسیر جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ عز و جل عطا کرتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں سے جنگ کرتے ہوئے پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجوں ایک مہم کے اوپر۔ ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس ریور کم ہو گیا ہے، جانور جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، اور کھلانا پلانا بھی ہے، لہذا اپنے ایک آدمی کو جو عام آدمیوں میں سے تھے، اس ایک آدمی کو جن کا نام حضرت عاصم ابن عمرو تھا ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کچھ بکریاں وغیرہ مل جائے۔ وہ گئے میان نامی جگہ کے اندر میں، اور وہاں کافی تگو دو کے بعد اور کافی جد و جہد کے بعد، کافی تحقیق، جستجو، تفاحص اور سوت کھور کے بعد بھی ان کو جانور ملے نہیں۔ وہاں قریب کے اندر میں ایک چھپر ان کو نظر آیا، وہاں ایک آدمی تھا، اس آدمی کے پاس گئے اور ان سے جا کر انہوں نے دریافت کیا، پوچھا کہ جانور مل سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہا نہ یہاں تو مجھے کچھ معلوم نہیں کچھ جانور ہے یا نہیں۔ اب یہ کہ ابھی وہ مڑنا چاہتے تھے اور لوٹنا چاہتے تھے کہ وہاں جو چھپر تھا اس چھپر میں سے آواز آئی کہ اللہ کا دشمن غلط کہہ رہا ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ حضرت عاصم ابن عمرو اندر گئے، دیکھا کہ اچھے خاصے جانور وہاں پر موجود تھے۔ بتلانا یہ ہے
کہ وہم و گمان کے اندر میں نہیں تھا، یہ آدمی تو نہ کہہ رہا تھا مجھے معلوم نہیں یہاں کوئی جانور ہے کہ نہیں، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا اور جانور جو ہے وہ بول رہا تھا۔ جانوروں کا بولنا تو احادیث کے اندر میں کئی ایک روایتیں ایسی آئی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے بولنے کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے موقع پر بھیڑیا وہ ایک بکری کو لے لے گا اور پھر اس کے بعد چلتے بنے گا، ایک چرواہا آئے گا اور وہ چرواہا چھڑائے گا اس بکری کو۔ اس موقع پر بھیڑیا یہ کہے گا کہ اللہ عز و جل نے مجھے رزق دیا تھا، اس رزق کو اور اس نوالے کو، تر نوالے کو تو نے مجھ سے لے لیا۔ صحابہ کرام متعجب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں قیامت سے پہلے اس طریقے سے بھیڑیا بولے گا، جانور بولے گا، میرا اس پر ایمان ہے اور ابو بکر عمر کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ابو بکر عمر اس مجلس میں موجود نہیں لیکن ان کے ایمان کی پختگی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے جانور بولے گا۔ اور پھر یہ کہ ایک صحابی جن کو مکلم الذئب ہی کہا جاتا ہے، بھیڑیے نے ایک مرتبہ جبکہ ان کا جانور جو ہے وہ لے لیا تھا، انہوں نے چھڑا لیا، چھڑا لینے کے بعد اب وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں تو اس موقع پر بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ میرے علاوہ کوئی راعی نہیں ہوگا، ان جانوروں کا چرانے والا میں ہوں گا، میں دیکھ بھال کرنے والا ہوں گا۔ یعنی بھیڑیا انسانوں میں سے کوئی اس کی بچاؤ کی اور حفاظت کی کاریگری اور کام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر کیا حال ہوگا؟ اس موقع پر تم کیا کرو گے؟ میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں گا، جانوروں کو میں کھانا چاہوں تو آرام سے میں کھا سکوں گا، ابھی تو تم نے چھڑا لیا ہے۔ اچھا گفتگو کر رہا ہے، اچھا خاصا میری بول چال کے اندر میں یہ بول رہا ہے بھیڑیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو رہے اس بھیڑیے کے کہنے کے نتیجے میں جب تعجب ہونے لگا اس صحابی کو جو ابھی تک اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا ہو کر کلام کر رہا، میرے جیسا کلام، میری جیسی گفتگو، اس موقع پر بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز بات وہ ہے جو مدینہ کے اندر میں اور نخلستان کے اندر میں ایک آدمی سنا رہا ہے۔ اور پھر وہ پہنچے ہیں تحقیق کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جانوروں کا بولنا کوئی بعید نہیں ہے، اور رہی وہی اللہ عز و جل کی طرف سے یہ کرم فرمائی، اللہ عز و جل اگر یہ کام کرانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مردے ہیں وہ مردے بولتے ہیں، بلکہ مردے کی جو ہڈی بوسیدہ قسم کی جو ہڈی ہوتی ہے بالکل پکڑا جائے تو اس کے نتیجے میں ریزہ ریزہ بھوسا بھوسا ہو جائے، وہ ہڈی بھی بولتی ہے۔ اللہ عز و جل گویائی جب دینا چاہیں تو ان چیزوں کو بھی گویائی دے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ عز و جل رزق دیتے ہیں متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ایسے انداز سے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ تابعی ہے اور مشہور تابعین میں سے ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو علم ظاہری سے بھی نوازا تھا، علم باطنی سے بھی نوازا تھا۔ وہ درس دیتے تھے حدیث کا، اور اس درس کے اندر میں ایک صاحب وہ باقاعدہ حاضر ہوتے تھے، عبداللہ ابن ابی وداع ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ ان کو غیر حاضر پایا، جب دوسرے دن وہ حاضر ہوئے ان سے پوچھا کہ واقعہ کیا تھا، تم غیر حاضر کیوں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں غیر حاضر تھا۔ اچھا تم نے پھر دوبارہ شادی کرنا؟ دوبارہ شادی نہیں، اور مجھے دے گا بھی کون؟ بس یہ کہ میرے قرابت اور رشتہ داری تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، ظاہر اعتبار سے کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی اپنی لڑکی میرے حوالے کرے گا۔ سعید بن المسیب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی لڑکی کو پیش کروں تو تم قبول کرنے کے لیے تیار؟ کہاں ذہ نصیب۔ چنانچہ سعید بن المسیب نے اسی مجلس کے اندر میں معمولی سے مہر کے اندر میں معمولی سا مہر جان بوجھ کر میں نے چھپا دیا، وہ اس وجہ سے کہ حضرات حنفیہ کا مسئلہ کچھ الگ ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہاں مہر کی جو مقدار ہے وہ الگ ہے، یہاں جو مقدار چل رہی ہے وہ حضرات حنفیہ کے اعتبار سے مطابق نہیں ہوگی، اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور آگے چل رہا ہوں کہ معمولی سا مہر اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ ہو گیا نکاح۔ اس دن جو ہے وہ روزے سے تھے، گھر پہنچنے کے بعد چراغ جلایا، زیتون کا تیل اور روٹی، اب وہ کھانے لگے افطاری کے موقع پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پوچھا کون؟ کہا سعید۔ وہ انا نہیں، میں نہیں، مطلب حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹایا پھر پوچھا جائے کون؟ میں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں انا آئی، وہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے آئے اور میں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام کہنا چاہیے اس موقع کے اوپر، میں فلاں آدمی ہوں، اس موقع پر نام کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے مشخص ہو کر، معین ہو کر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا فلاں آدمی آیا ہوا ہے۔ تو سعید ابن المسیب علیہ الرحمٰن نے کہا کہ سعید، اب حافظے کے اندر میں جتنے سعید ہوں گے ان سب کو ایک مرتبہ وہ لائے کہ یہ کون سعید آ سکتا ہے، زیادہ تو میرا کسی کے ساتھ علاقہ اور تعلق ہے نہیں، روابط ہے نہیں، تعلق اگر کسی سے ہے تو وہی میرے استاد سے ہے، سعید ابن المسیب سے ہے۔ چنانچہ وہ قریب میں گئے اور دروازہ کھولا تو وہی سعید ابن المسیب۔ کہا کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ جو ہے وہ اکیلے رات گزاریں، آپ کی اہلیہ کو میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اور پھر وہ اہلیہ کو حوالے کیا، دروازے ہی سے چلے گئے سعید ابن المسیب۔ انہوں نے جلدی جلدی جو وہ اس کو چھپا لیا، وہ جو کھا رہے تھے زیتون کا تیل اور روٹی کہ کہیں وہ دیکھ لے گی اور پھر اس کے بعد بھاگ جائے گی کہ اچھا یہ کھانے کو ملے گا، اس وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی اس کو چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد بالا خانے پر چڑھے اور جو پڑوسی تھے ان پڑوسیوں کو آواز دی۔ اب یہ تنہا رہ رہے ہیں، ان کی والدہ اور مکان کے اندر میں رہتی ہے، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ نکاح ہو گیا ہے، اور حضرت سعید ابن المسیب جو ہے وہ اپنی لڑکی کو یعنی میری زوجہ کو چھوڑ گئے۔ اچھا سعید ابن المسیب نے اپنی لڑکی دی آپ کے نکاح کے اندر میں؟ ہاں۔ تو آپ کے گھر میں ہے وہ؟ ہاں ابھی میرے گھر کے اندر میں ہے۔ اب وہ آئے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے تیار کیا جاتا اس طریقے سے تیار کیا ہوگا۔ مجھے خالی یہ بتلانا ہے کہ یہ سعید ابن المسیب کی وہ لڑکی ہے جس کے لیے خلیفہ وقت عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے پیغام دیا تھا، اور وہ ولی عہد تھا، اس کے بعد بادشاہ بننے والا تھا، لیکن سعید ابن المسیب نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، اور سعید ابن المسیب نے پیغام قبول نہیں کیا، اس کی وجہ سے سخت سردی کے اندر میں 100 کوڑے ان کو لگائے گئے تھے، اور بہانے سے سعید ابن المسیب کو 100 کوڑے لگائے گئے اور ان پر ٹھنڈا پانی جو وہ ڈالا گیا تھا سخت جاڑے میں اور سخت ٹھنڈی کے موسم میں۔ یہ ہے سعید ابن المسیب، انہوں نے لڑکی کو حوالے کیا۔ قرآن مجید ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، حالانکہ وہ مہر کے بقدر جو ضروری ہے وہ پیسے تمہارے پاس موجود ہے، لیکن تمہیں یہ ڈر ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے نہیں، نکاح میں کر نہیں سکوں گا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ نہیں، نکاح کر لو، اللہ غنی کر دے گا، اپنے فضل سے اللہ غنی کر دے گا۔ تو محض یہ خدشہ کہ نکاح کے بعد پھر ذمہ داری کو میں نبھا نہیں سکوں گا، پورا نہیں کر سکوں گا، اس پر تمہاری نظر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اس صفت کے اوپر نظر ہونا چاہیے جو نکاح کے اوپر اللہ عز و جل نے وعدے کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل غنی کر دے گا۔ یہ عبداللہ ابن ابی وداع فرماتے ہیں کہ دوسرا دن ہوا، ایک آدمی آیا جس کو میں پہچانتا نہیں تھا، 20,000 درہم مجھے دے کر گیا۔ وہ کڑکی کا زمانہ، اور یہاں اللہ عز و جل رزق پہنچا رہے ہیں تو ایسے راستے سے کہ وہم و گمان کے اندر میں بھی نہیں ہے، اور 20,000 درہم و ذرہ برابر کوئی احسان چکانے کی یا احسان رکھنے کی بات نہیں، بلکہ شناسائی ہی نہیں ہے، ذرہ برابر معرفت ہی نہیں، جان پہچان ہی نہیں کہ یہ آدمی کون ہے، اور اس طریقے سے پیسے دے کر وہ چلا گیا۔ اللہ عز و جل کے رزق دینے کے ذرائع یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ تھی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس کو چاہتے ہیں بے دریغ دیتے ہیں، بلا حساب کے دیتے ہیں، بے شمار دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ مالدار اور اغنیاء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مؤمنین فقراء ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے، لہذا جب دنیا میں ایسے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ ان کی مذاق کرنا، یہ ان کا ٹھٹھا کرنا اور یہ ان کا تمسخر یہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ عقل کی بنیاد کے اوپر نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ اس بنا پر نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے لہذا اس کو دو، نہیں، تقرب کی بنیاد اس پر نہیں، اللہ عز و جل کے قرب کی بنیاد مال کے اوپر نہیں ہے۔ مال تو جیسے پہلے ذکر کیا تھا فانی چیز ہے، آنی چیز ہے، ایک وقت میں آئی پھر اس کے بعد ختم ہو گئی، چلی گئی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بڑے منچلے آدمی ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ صوفی ہیں، اچھے خاصے زاہد، پہلے بھی ان کا میں نے ذکر کیا تھا، سومناتھ مندر کے اندر میں وہ آئے تھے، وہ گجرات کے اندر میں جو سومناتھ مندر ہے دریا کے تیر پر اور دریا کے کنارے پر، وہاں انہوں نے قیام کیا تھا اچھے خاصے عرصے تک، وہ گھومتے گھومتے وہاں پہنچے تھے انڈیا کے اندر میں، ایران کے رہنے والے تھے یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ تذکرہ سن رہے تھے 2 لڑکوں کا، ان 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکا یہ کہہ رہا تھا وہ غریب لڑکے کو، ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے، تو وہ مالدار لڑکا غریب لڑکے کو یہ کہہ رہا تھا، قبرستان کے قریب یہ دونوں کھڑے ہیں کہ دیکھ تیرے بابا کی قبر اور میرے بابا کی قبر، بابا وہ ہمارے ایک استاد صاحب جو ہے وہ اسی طرح بولتے رہتے ہیں، اس لیے وہ چالو زبانے میں بابا ہی کہتا ہوں، یعنی باپ والد،
کہ تیرے بابا کی قبر دیکھ اور میرے بابا کی قبر دیکھ، تیرے بابا کی قبر کے اوپر وحشت ٹپک رہی ہے اور میرے بابا کی قبر کیسی پر از شان و شوکت معلوم ہو رہی ہے، بالکل دبدبے والی معلوم ہو رہی ہے، بنائی اس انداز کی، پکی بنائی ہوگی، تو کہہ رہے بڑی شان و شوکت والی معلوم ہو رہی ہے۔ اب وہ غریب لڑکا اللہ عز و جل جب عقل دیتے ہیں اور فراست دیتے ہیں تو اس موقع پہ جو کلام کرتے ہیں وہ بصیرت والا کلام کیا کرتے ہیں۔ وہ غریب لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کہنا میرے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ مردے جو وہ ہمیشہ ہمیشہ قبر کے اندر میں رہنے والے نہیں ہیں، ایک دن آئے گا اس موقع پر ان کو ان قبروں سے نکلنا ہوگا۔ اب میرے باپ کی قبر تو خستہ ہے، جب پکارا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، نکلنے کا وقت آئے گا تو اب میرے باپ پر تو زیادہ وزن ہے نہیں، تو وہ تو آرام سے ہٹا کر جو وہ چلا جائے گا اور سیدھا جنت کے اندر وہ تیرا باپ وہ اس طریقے سے پکی جو دیواریں بنا رکھی ہے اور عمارت بنا رکھی ہے اس کے ہٹانے ہی میں لگا رہے گا، تو اتنے پہلے تو میرا باپ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی بتلانا یہ ہے کہ یہ مال اگر مل رہا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا مقرب ہو گیا، لہذا اب یہ مالدار لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو مال دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اولاً تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نہیں، کفار مکہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، اور اگر مان لو ہوا بھی تو وہاں پر بھی ہم ناز و نعمت کے اندر میں رہیں گے اور آسائش کے اندر میں اور آرام کے اندر میں رہیں گے، اور تم یہاں باوجود یہ کہ اللہ کا نام لینے والے ہو لیکن جب یہاں تم گرے پڑے اور پسماندہ اور نچلے طبقے کے لوگ، تو ویسے ہی وہاں جانے کے بعد بھی اللہ عز و جل تمہیں سرخرو نہیں کریں گے، اللہ عز و جل تمہیں جنت نہیں دیں گے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر مدار نہیں ہے، اللہ عز و جل تو جس کو چاہتا ہے بلا حساب کتاب دے دیتا ہے، اس میں دینداری یا اس میں اللہ کا مقرب ہونا یہ بنیاد نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعہ اگر یہ تکبر کرنا چاہیں ان لوگوں کے اوپر اور ان لوگوں پر اپنے آپ کی برتری اور فوقیت بتلانا چاہیں تو یہ ان کا نرازام ہے جو صحیح نہیں ہے۔ بات یہاں سے باقی ہے، اللہ عز و جل جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، قدم قدم پر اللہ عز و جل امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرمائے، جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں اللہ کے راستے کے اندر میں اللہ عز و جل ان کے توسط سے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ وسیلے کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا جو ایک خاص معمول ہے کہ جس دعا کے اندر میں بھی ہم اللہ عز و جل سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں تو وسیلہ وسیلہ وسیلہ، وہ اس قدر بھی وسیلہ عامنی ہونا چاہیے۔ میں وہ اعتدال والی بات کر رہا ہوں، اعتدال والی، وہ یہ کہ ایک طرف غیر مقلدین سلفی ہیں جو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں ہے بلکہ دعا مانگنا ہے تو اللہ سے براہ راست مانگ لو، باقی یہ کہنا کہ فلاں ولی کے وسیلے سے یا حضرات بدریین کے وسیلے سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما، کہ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ شرکیہ کلمہ بن جائے گا۔ تو سلفی لوگوں کی یہاں ایسا ہے، ہم لوگوں کی یہاں اہل سنت والجماعت کی یہاں یہ ہے کہ جو چاروں ائمہ کو ماننے والے ہیں ان کی یہاں وسیلہ جائز ہے، وسیلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جو قرون مشہود رہا بالخیر ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی شہادت دی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ ہے قرون مشہود لہا بالخیر، وہ قرون وہ زمانے جن کے لیے خیر کی شہادت دی گئی ہے۔ تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اور خود ہمارے اماموں کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اس میں اتنا توسع نہیں ہے جتنا توسع ہم لوگوں کی عملی زندگی میں ہو گیا ہے کہ جو دعا کریں گے وسیلے سے قبول فرما، وسیلے سے قبول فرما۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ محقق العصر اور محدث العصر، انہوں نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ کبھی کبھار اگر وسیلے سے دعا مانگ لی جائے ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے، باقی یہ کہ عموم نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ کوئی بھی دعا ہماری وسیلے سے خالی ہی نہ ہو۔ میرے کلام کو صحیح انداز میں سمجھیے، سمجھ میں اگر آ گیا ہو تو پھر اس کے بعد نقل کیجیے، اور اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ سلفیوں کی طرف جا رہا ہوں وہ کرنا، ورنہ جو ہے بعض مرتبہ تھوپ دیا جاتا ہے نا الزام، سلفی مطلقاً ناجائز کے قائل ہیں
اور اہل سنت والجماعت کی یہاں وسیلہ پکڑنا جائز ہے، زندوں سے بھی جائز ہے، مردوں سے بھی جائز ہے، اور پھر اعمال سے بھی جائز ہے، اشخاص سے بھی جائز ہے، جائز ہے جائز ہے جائز ہے، لیکن وسعت اتنی نہیں ہونی چاہیے عملی اعتبار سے کہ ہر دعا کے اندر میں ہم وسیلہ ہی پکڑتے ہوئے چلے جائیں۔ بس مجھے خاص اس پر تنبیہ کرنا ہے۔ ایک آدمی کا خط آیا ہے، وہ آدمی اب پتہ نہیں وہ سن رہے ہوں گے یا نہیں سن رہے ہوں گے، اللہ جانے، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ مفتی ابراہیم صاحب جو لیٹن اسٹون کے امام ہیں ان کے معرفت کہلوایا تھا کہ وہ جمعہ کی نماز میں دیر بہت ہو جاتی ہے اور ان کو کام پر جانا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے دیر ہو جاتی ہے اور تاخیر ہو جاتی ہے کام کے اوپر۔ اب ہمارے حافظ یوسف وہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پڑھنے کے بعد جاتے ہیں، اب پتہ نہیں پہنچ جاتے ہیں وقت پر یا نہیں، وقت پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو صاحب کام کر رہے ہیں وہ یہاں کام کر رہے ہیں، یہ پہلا جو بازار آتا ہے، نہیں اس سے پہلا بازار میر اسٹریٹ میں وہ کام کرتے ہیں اور وہ نماز کے بعد پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ہمراہ کہلوایا، تو اولاً تو مفتی صاحب مجھے یہ کہنے لگے، وہ شروع میں ملاقات کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ ویسے تو مجھے آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کہ ایک پیغام ہے اس اعتبار سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پیغام پہنچانے کے لیے، اتمام حجت کے لیے کہ ہاں بات میں نے پہنچا دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جمعہ کی نماز میں ایک تو کچھ مؤذن صاحب کی بھی غلطی نکالی کہ وہ اچھی خاصی جو ہے اذان کو یا ایک تکبیر کو طویل کرتے ہیں اور بہت لمبی کرتے ہیں، ایک بات، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھانے میں اچھی خاصی جو ہے وہ تاخیر کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ان کو کام میں جانے میں دشواری ہوتی ہے اور ان کے پتہ نہیں تنخواہ کچھ کٹتی ہے یا ہے کہ کچھ ڈانٹ پڑتی ہے، اللہ جانے کیا صورت تھی۔ تو میں نے ان کو یوں کہا، اس دن میں نے جو پڑھا تھا جمعہ کی نماز میں، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس میں 2 رکعتیں کی تھی، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں نے یہ رکوع پڑھا تھا اور اس میں نے 2 رکعتیں کی تھی، تو کہا کہ نہیں، تو پھر بالکل برابر ہے، اب اس سے کم وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ایسا کہا، مفتی ابراہیم صاحب نے ایسا کہا کہ اس سے کم وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ پیغام جو انہوں نے پہنچا بھی دیا ہوگا، جیسے مجھے کہہ رہے ہیں خوش کرنے کے لیے، تو ویسے ان کو بھی کہا ہوگا کہ نہیں انہوں نے تو ایسا کہا۔ آج جب وہ ان کا خط آیا تو اس خط کے اندر میں پھر وہی بات کہ ہم نے ان کے ذریعے کہلوایا تھا، لیکن پھر بھی کوئی فرق نظر نہیں آیا، اور وہ نماز ہے وہ ویسی کی ویسی چل رہی ہے۔ تو اب 2 صورتیں ہیں ان کے لیے، ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو انتظامیہ سے یہ کہے کہ 1:15 بجے جو ہے وہ نماز ہو، تاکہ وہ 1:15 بجے سے آرام سے نماز بھی ہو جائے اور پھر وہ آرام سے پہنچ جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے جو بریک ٹائم جو لیتے ہیں تو اس کے اندر میں کچھ ادھر ادھر کرے، یہ ضروری نہیں کہ اذان کے ساتھ ہی تم آ جاؤ، یہ ضروری نہیں کہ اذان سے پہلے بیان سننے کے لیے بھی آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے اور اللہ عز و جل نے جو ضروری کیا تو جمعہ کی نماز کو، باقی جمعہ کا بیان کوئی فرض نہیں ہے، تو جمعہ کے بیان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائے کھانے پینے سے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ وہ وقت اس اعتبار سے آپ لے لیں، وہ تو دیتے ہیں، باقی رہا یہ کہ ہم بالکل دبے دبائے کام کرتے رہیں، یعنی وہاں دفتروں میں دبے دبائے بالکل کام کرتے رہے اور ذرہ برابر آواز نہ نکالے کہ یہ ہماری اسلامی تشخص ہے اور یہ ہمارا اسلامی حکم ہے، تو پھر ہم بھی کیا کریں گے؟ اتنی ذلت کے ساتھ اگر نوکری کرنا ہے اور ملازمت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اسلام کو بدلنے کے در پہ ہیں، وہاں پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے، وہاں پیسہ کٹنا نہیں چاہیے، اسلام کٹے، نماز کٹے، چاہے علم ترا اور لیلا پہ ہوتے ہی رہے جمعہ کی نماز میں، اور کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا۔ باقی یہ کہ وہ کہہ رہے رکوع میں میری اتنی تسبیح ہو جاتی ہے، بھئی میں آپ کا تھوڑے ہی مکلف ہوں، میں اپنا مکلف ہوں، تسبیح میں اپنے اعتبار سے پڑھوں گا رکوع میں یا سجدے کے اندر میں۔ باقی یہ کہ وہ امام جو ہے وہ خود مقتدی بن جائے اور مقتدی امام بن جائے، یہ کیا صورتحال ہے؟ تو وہ عجیب قسم کی منطق ہے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ آئندہ جمعہ ہی میں کہہ دوں، اس لیے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں، تو ویسے ہی ان کے خط کا جواب جو ہے وہ اس میں دے دوں، لیکن اس سے قبل میں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں ادھر ادھر، وہ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں وہ سن رہے ہوں تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور جو کچھ میری اصلاح کرنا ہوگی تو پھر اس کے بعد دوسرا خط آ جائے گا، دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔